قربانی کے اندر کیا حکمت ہے, کیا رب العالمین نے قربانی کرنے کا کیوں حکم دیا ہے. یہ بات یاد رکھیے, دنیا کے اندر ہر انسان کے حق ہوتے ہیں. میرا یہ حق ہوتا ہے کہ میں اپنے جان کو بچاؤں, اپنے جان کی حفاظت کروں, کھانا کھاؤں پیوں. میں اسی طریقے سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے میرے اوپر کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں, ان سے اچھی گفتگو کروں. اپنے اولاد کی بھی میرے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, حقوق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے اوپر رب العالمین کا بھی حق ہوتا ہے, وہ ہے قربانی کرنا. قربانی کرنا یہ رب العالمین کا حق ہوتا ہے. اس کے اندر پہلی حکمت علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے حوالے, سب کچھ اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی تقرب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے, میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے, دنیا کے اندر زندہ رہتا ہوں تو رب العالمین کی رضا کے لیے, اور میری موت ہوتی ہے تو انشاءاللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا تقرب الہی کے لیے. دوسری اس کی حکمت جو علماء نے بیان کیا وہ ہے سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اس انسان سے بیوقوف کون سا انسان ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرتا ہو. تو چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرنے والے لوگوں کو رب العالمین نے بیوقوف قرار دیا ہے, دنیا کا سب سے احمق انسان قرار دیا ہے. اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی خاطر قربانی دیتے ہیں. تیسری حکمت علماء نے بیان کیا ہے, اس کے ذریعے سے اولاد کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت لاتا ہے, تھوڑا سا, مہینے میں ایک مرتبہ لاتا ہے. کوئی تو بالکل غریب ہوتے ہیں, لاتے بھی نہیں ہیں. لہذا اگر قربانی کی جائے گی تو قربانی کے ذریعے سے اولاد کی کشادگی ہوگی, اولاد پیٹ بھر کر کے زبردست طریقے سے گوشت وغیرہ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فقراء, غریب, مسکین کو بھی آپ دیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ بھی اس سے انشاءاللہ بھرپور ہوں گے. اسی طریقے سے علماء نے اس کی چوتھی حکمت جو بیان کی وہ ہے شکر الہی, رب العالمین کا شکریہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رب العالمین نے جو قربانی کا تمہیں حکم دیا ہے, قربانی کرو اور کھلاؤ دو ان لوگوں کو جو مانگتے ہیں, اور جو مانگتے نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی دو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمام جانور رب العالمین نے تمہارے حوالے کر دیے, تمہارے ماتحت کر دیے تاکہ تم رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. معلوم یہ ہوا کہ شکرانے کے طور پر رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کریں, چونکہ رب العالمین نے آپ کو جانوروں کو آپ کے ماتحت میں کیا ہے, آپ کی حکومت میں دیا ہے, آپ کے اختیار میں دیا ہے. تو لہذا آپ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خاطر قربانی کریں. یہ رب العالمین کی چاہت ہے, رب العالمین کی رضامندی ہے.